آؤ بچوں، سبق پڑھیں، سبق یاد کریں، قرآن شریف کو سمجھیں، سیکھیں تاکہ خدا تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح اس میں لفظ رنگ برنگی بھی دیے ہوئے ہیں کہ کون سا رنگ کیسا پڑھنا ہے، یہ بھی بتاتا چلوں گا۔ اور اس میں بچہ ہو، بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، کوئی بھی ہو، آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز قرآن کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے کا اسٹارٹ کریں گے تاکہ قرآن شریف صحیح سمجھ میں آ جائے۔ تو کل انشاءاللہ جو پڑھا گیا تھا وہ سبق ایک لائن تھا، تو آج جو سبق پڑھیں گے وہ بھی ایک ہی لائن ہوگا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ح سے لے کر را تک ہے، اور یہ ح جو لفظ ہے وہ بلیک ہے، اور اس لفظ کو پڑھا جائے گا حلق سے نکال کر۔ جیسا کہ ہم کھانسی کرتے ہیں، کھانسی کے وقت ہماری آواز حلق سے نکلتی ہے، اندر سے نکلتی ہے، تو اس لفظ کو بھی اندر سے پڑھا جائے گا۔ جیسے ح ح ح ح ح، اس لفظ کو ہ نہیں پڑھا جائے گا، ہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ح اندر سے نکالیں گے، حلق سے نکالیں گے، یہ لفظ نکل آئے گا۔ تو یہ لفظ اندر سے نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو؟ ح ح۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے والا لفظ ہرا ہے، اور جہاں لفظ ہرے آ جائیں گے اس کو پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم کہیں گے اس کو خا 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 خا، اس لفظ کو خ نہیں پڑھا جائے گا، خ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ خا اس طرح پڑھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے والا لفظ، اس لفظ کو اپنے انداز میں پڑھا جائے گا، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سختی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ ہم با میں پڑھ چکے ہیں کہ با کو آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پڑھا تھا، اس کو بھی ایسا ہی پڑھیں گے۔ دال، صرف ایک الف کی بقدر اس کو کھینچیں گے، دال دال دال۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے والا لفظ بلیک ہے، اور اس لفظ کو کہتے ہیں ذال۔ زبان کو تھوڑا سا نکالا، دونوں دانتوں کے درمیان دیا، تو جب پڑھا تو یہ لفظ نکل آیا، ذال ذال ذال۔ ایک لفظ کے بقدر کھینچا، ذال ذال۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے والا لفظ وہ ہرا ہے، اور اس لفظ کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور ایک الف کے بقدر اس کو بھی کھینچا جائے گا، را را را۔ اس کو رے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ را پڑھا جائے گا، رے نہیں، را 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 را۔ پیچھے سے دیکھیں، ح حلق سے نکالا، جیسا کھانسی کرتے ہیں، کھانسی میں جب آواز نکلتی ہے تو اندر سے نکلتی ہے، حلق سے نکلتی ہے، تو اس لفظ کو بھی وہیں سے نکالیں گے، ح ح۔ اس لفظ کو پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، خا خ نہیں، خا خا خا۔ آگے والا لفظ نرمی کے ساتھ ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا، دال دال دال۔ آگے والا لفظ بلیک ہے، اور اس لفظ کو ایک الف کے بقدر اور تھوڑی سی زبان نکالی، یہ لفظ نکل آئے گا، ذال ذال ذال۔ آگے والا لفظ ہرا ہے، جہاں ہرا آ جائے گا وہاں پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، را ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا، را را، رے نہیں بلکہ را۔ امید ہے کہ آپ کو ایک لائن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اللہ جل شانہ آپ کو جلدی سے قرآن شریف سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔